ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ گرتی کامتی میں سیڑھیاں چڑھتی اوپر آ گئی اور جلدی سے اسٹور میں داخل ہو کر دروازہ اندر سے اچھی طرح بند کر لیا۔ میرا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا اور تیزی سے سیڑھیاں چڑھنے کے باعث سانس پھول رہا تھا، لیکن مجھے اصل ڈر تو اس شخص کا تھا جو شاید میرے پیچھے آ رہا تھا۔ مجھے اس سے بہت خوف محسوس ہوتا تھا۔ وہ انسان نہیں تھا بلکہ ایک جانور تھا جو مارتے ہوئے بالکل بھی نہیں دیکھتا تھا۔ میں نازک سی لڑکی اس کی مار کھا کر کئی دن تک نیلو نیل پڑی رہتی، لیکن اسے تو جیسے پرواہ ہی نہیں ہوتی۔ میں زمین پر بیٹھی اپنی قسمت کو رو رہی تھی کہ اسی دوران اچانک سامنے الماری میں پڑے قرآن پاک پر میری نظر پڑی۔ میرے دل میں کچھ خیال آیا اور میں نے جلدی سے دوپٹہ اڑا اور قرآن پاک کھول لیا اور قرآن پاک میں سے سورہ جن کی تلاوت کرنے لگی۔ پھر نہ جانے کیسے ساری رات گزر گئی، مجھے خبر نہیں ہوئی۔ میں ساری رات سورہ جن کی تلاوت کرتی رہی اور نہ جانے کتنی بار اسے مکمل کیا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں کیوں پڑھ رہی ہوں، لیکن مجھے اتنا معلوم تھا کہ یہ پڑھتے ہوئے میرے دل کو بہت سکون مل رہا تھا، اسی لیے میں بار بار اسی کی تلاوت کر رہی تھی اور ساری رات کرتی رہی۔ جب صبح ہوئی تو میں نے اسٹور سے باہر نکلنے کا سوچا۔ پہلے تو میں دروازے تک جا کر واپس آ گئی۔ مجھے ابھی بھی اس سے بہت خوف آ رہا تھا، لیکن کیا کرتی، باہر تو نکلنا ہی تھا۔ یہی سوچتے ہوئے دل مضبوط کر کے میں نے دروازہ کھول دیا اور پھر جب میں صبح اسٹور سے باہر نکلی تو میرا نام عالیہ ہے اور میری شادی کو 5 سال ہو چکے ہیں۔ میری ابھی تک کوئی اولاد نہیں ہے۔ ہم نے اولاد کے لیے بہت علاج کروایا، لیکن اللہ کی مرضی ابھی شامل نہیں ہے۔ ویسے تو میرے شوہر علی بہت اچھے ہیں، ان کی اپنی کریانے کی دکان ہے اور کام بھی اچھا ہے۔ علی گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں رہنے دیتے، لیکن وہ غصے کے بہت تیز ہیں اور کبھی کبھار چھوٹی بات پر بھی بہت غصہ کر جاتے ہیں، اور وہ غصہ بعض اوقات اتنا بڑھ جاتا ہے کہ وہ مجھے مار پیٹ سے بھی گریز نہیں کرتے۔ میں نے بہت بار انہیں منع کیا، بہت سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ باز نہیں آتے۔ چھوٹی سے چھوٹی بات کے اوپر تھپڑ مار دینا تو ان کے لیے کام سی بات ہے، لیکن مجھ سے یہ سب برداشت نہیں ہوتا تھا۔ مجھے بہت غصہ آتا تھا اور اپنے شوہر کے رویے کا بہت دکھ ہوتا تھا، لیکن چونکہ وہ میرا شوہر تھا اسی لیے میں کچھ کر نہیں سکتی تھی، اور پھر ہمارے سر پر کوئی بڑا بھی نہیں تھا جو ان کو سمجھا سکتا۔ جب میں شادی ہو کر اس گھر میں آئی تھی تو میرے ساس اور سسر زندہ تھے۔ پھر میں شادی کے 1 سال کے بعد میری ساس اچانک چل بسیں، اور ان کے 2 سال کے بعد سسر بھی ان کے پیچھے اس دنیا سے کوچ کر گئے، تو علی بالکل ہی آزاد ہو گئے۔ ان کی زندگی میں بھی علی کبھی کبھی میرے اوپر ہاتھ اٹھا لیتے تھے، لیکن وہ صرف کمرے تک ہی محدود تھا۔ لیکن اب تو پورے گھر میں صرف ہم 2 ہی ہوتے تھے، اسی لیے ان کو کھلی چھوٹ مل گئی تھی۔ علی کی 3 بہنیں تھیں، وہ تینوں مختلف شہروں میں بیائی ہوئی تھیں، اسی لیے سال میں 1 آدھ بار ہی ان سے ملاقات ہوتی تھی۔ میرا میکا دوسرے شہر میں تھا، اسی لیے وہاں بھی اتنا آنا جانا نہیں رہا تھا، اس لیے میرے لیے راوی چین ہی چین لکھ رہا تھا۔ لیکن اب میرے شوہر کا رویہ میرے ساتھ بہت غصے والا ہوتا جا رہا تھا۔ وہ ہر بات میں غصہ کرتے اور مار پیٹ سے بھی گریز نہیں کرتے، یہاں تک کہ 1-2 بار انہوں نے مجھے غصے سے گھر سے باہر بھی نکال دیا، لیکن پھر تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھول دیتے۔ میں اب اس طرح کے جھگڑوں سے تنگ آتی جا رہی تھی۔ مجھے اپنی زندگی میں سکون چاہیے تھا تاکہ میں بچے کے لیے اپنا علاج کروا سکوں۔ میرے شوہر نے تو آج تک کبھی اپنے ٹیسٹ بھی نہیں کروائے، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ کمی مجھ میں ہی ہے، اس لیے میرے مکمل ٹیسٹ کروائے۔ سب کچھ ٹھیک تھا، بس اب اللہ کی طرف سے ہی دیر تھی۔ میں روز علی کے اوپر اس بات کا زور ڈال رہی تھی کہ وہ اپنے بھی مکمل ٹیسٹ کروا لیں، لیکن وہ میری بات نہیں مان رہے تھے۔ کبھی غصے سے مجھے چپ کروا دیتے تو کبھی 1 آدھ تھپڑ لگا دیتے۔ آج بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ میں نے اپنے شوہر سے بات کی کہ مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے اور اس کے لیے آپ کی رپورٹس کی بھی ضرورت ہے، تو بہتر ہے کہ آپ بھی اپنی رپورٹیں کروا لیں۔ انہوں نے پہلے تو کافی غصے سے منع کیا کہ مجھے کوئی رپورٹ وغیرہ نہیں کروانی، میں بالکل ٹھیک ہوں، لیکن میرے دوبارہ کہنے اور اصرار کرنے پر وہ اشتعال میں آ گئے اور زوردار تھپڑ میرے منہ پر مار دیا۔ میں اس کے لیے تیار نہیں تھی۔ وہ ایک دم آگے بڑھے اور مجھے بالوں سے پکڑ لیا اور میرا سر دیوار میں مارا۔
میرا تو سر ہی گھوم گیا۔ میں نے انہیں دھکا دیا اور خود میں سیڑھیوں کی طرف بھاگی۔ اوپر چھت کی طرف چلی گئی۔ چھت پر جا کر میں نے اسٹور میں خود کو بند کر لیا۔ میرا خیال تھا کہ وہ میرے پیچھے پیچھے آئیں گے، لیکن مجھے اسٹور میں بند ہوئے کافی وقت ہو گیا تھا، وہ ابھی تک ادھر نہیں آئے تھے۔ میں بالکل پرسکون ہو کر قرآن پاک کھول کر بیٹھ گئی اور سورہ جن کی تلاوت کرنے لگی۔ میں ساری رات سورہ جن کی تلاوت کرتی رہی۔ شکر ہے میرا شوہر اوپر نہیں آیا تھا۔ صبح جب ہوئی تو میں دروازہ کھول کر باہر نکلی تو دیکھا کہ سارا گھر خالی پڑا ہوا تھا۔ میرا شوہر گھر پر نہیں تھا، شاید وہ کام پر چلے گئے تھے۔ ساری رات اسٹور میں سورہ جن پڑھنے کے دوران میرے ساتھ جو واقعہ ہوا اس کا ذکر میں آپ سے بعد میں کروں گی۔ تاہم میں نے دکھی دل سے اپنے لیے ناشتہ بنایا اور چپ چاپ کرنے لگی۔ رات کی چوٹ کی وجہ سے ابھی تک سر گھوم رہا تھا۔ نہ جانے یہ کیسا شخص تھا جسے میری پرواہ ہی نہیں تھی۔ سارا دن میرا اسی طرح گزر گیا۔ میں بہت اداس اور پریشان تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ معاملہ کس طرح حل ہوگا اور کس طرح میرے شوہر کا رویہ میرے ساتھ تبدیل ہوگا۔ میں اس طرح کی ماریں کھا کھا کر اپنا وقت نہیں گزار سکتی تھی، لیکن مجھے اس کا کوئی حل بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ سوچ سوچ کے میں پاگل ہو گئی تھی۔ آخر میں علی کی شکایت کروں تو کس سے کروں؟ شام کو جب وہ گھر آئے تو ہاتھوں میں کافی کچھ سامان تھا۔ گھر کی چیزوں کے علاوہ میرے لیے کپڑے، جوتے، جیولری اور ساتھ پھولوں کے گجرے بھی تھے۔ میں بہت حیران ہوئی کیونکہ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ علی نے میرے لیے کبھی 1 روپے کی بھی چیز خود خریدی ہو۔ میں حیرانی سے دیکھ رہی تھی اور ایک ایک چیز نکالتی جا رہی تھی۔ علی، یہ سب آپ میرے لیے لے کر آئے ہیں؟ میں نے حیرانی سے ان سے پوچھا تو وہ مسکرا دی اور کہنے لگے، ہاں، یہ میں تمہارے لیے لے کر آیا ہوں۔ اتنا حیران کیوں ہو رہی ہو؟ علی نے مجھ سے کہا تو میں خوش ہو گئی اور بڑے شوق سے ایک ایک چیز دیکھنے لگی۔ علی کا اچھا موڈ دیکھ کر میں نے ان سے جھجکتے ہوئے کہا، علی، میری ایک بات مان لیں، آپ اپنے بچے کے لیے ایک بار ٹیسٹ کروا لیں تاکہ یہ روز روز کی ٹینشن سے تو نجات ملے۔ میری بات سن کر علی ایک دم چپ کر گئے اور مجھے گھورنے لگے۔ میرا سانس خشک ہو گیا۔ مجھے لگا کہ اب مجھے ماریں گے، پیٹیں گے، لیکن حیرت انگیز طور پر علی نے کچھ نہیں کہا اور کہنے لگے کہ میں نے تمہیں کل ہی اس بات کے لیے منع کر دیا تھا۔ میں ایسا کچھ بھی نہیں کروں گا، اس لیے اب دوبارہ تم یہ بات مت کرنا۔ علی کے 2 ٹوک انداز نے میرا دل ہی توڑ کر رکھ دیا۔ میں چپ کی چپ رہ گئی۔ وہ تمام چیزیں اسی طرح پڑی رہ گئیں اور میں سونے کے لیے لیٹ گئی۔ حیرت انگیز طور پر کچھ دن تو گھر کا ماحول بہت اچھا رہا، بلکہ ایک خوشی اور سکون کا احساس ہوتا تھا۔ کچھ دن تو علی کا موڈ بڑا اچھا رہا، وہ بالکل ٹھیک ٹھاک رہے، لیکن پھر اب ان کا موڈ بگڑا رہنے لگا۔ علی اب پھر بات بے بات غصہ کرنے لگے تھے۔ معمولی سی باتوں پر ان کا پارا ایک دم ہائی ہو جاتا۔ ایک دن صرف سالن میں ذرا نمک تیز ہو گیا تھا اور علی نے سالن کی پلیٹ اٹھا کر سامنے دیوار پر دے ماری اور مجھے بالوں سے پکڑ لیا۔ تکلیف سے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن جیسے ہی علی نے مجھے پکڑا ویسے ہی ایک جھٹکے سے چھوڑ دیا اور اپنے ہاتھ کو پکڑ کر بیٹھ گئے۔ میں حیرت سے ان کو دیکھنے لگی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے علی کا ہاتھ بہت درد کر رہا ہے، لیکن میں نے ان سے کچھ پوچھا نہیں اور ان سے دور جا کر ہٹ گئی۔ علی کافی دیر اپنے ہاتھ کو دباتے رہے اور پھر اٹھ کر باہر نکل گئے۔ مجھے اب اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میرے بال پکڑنے سے علی کے ہاتھ میں درد کیسے شروع ہو گیا، لیکن میں نے اس بات کو سر پر سوار نہیں کیا اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ اچانک مجھے ایسا لگا کہ جیسے میرے برابر والے بستر پر آ کر کوئی بیٹھا ہے۔ میں ایک دم اٹھ کر بیٹھ گئی اور پوچھا، علی، یہ آپ ہو؟ لیکن جواب میں کوئی بھی نہیں بولا۔ میں گھبرا گئی اور اٹھ کر لائٹ آن کی۔ اس وقت کمرے میں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ میں ڈر گئی اور ڈر کر باہر صحن میں نکل آئی۔ میرا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا اور مجھے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ علی بھی اس ٹائم گھر پر نہیں تھے۔ اکیلی تنہا میں زیادہ خوف زدہ ہو رہی تھی۔ میں نے واضح طور پر محسوس کیا تھا کہ برابر کے بیڈ پر کوئی آ کر بیٹھا ہے، لیکن کمرے میں تو کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ میری اب کمرے کے اندر جانے کی ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی۔ میں باہر صحن میں ہی چارپائی پر بیٹھی رہی۔ ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ اچانک اوپر اسٹور میں ایک دم روشنی سی چمکی۔ میں نے حیرت سے دیکھا کیونکہ اسٹور کی لائٹ تو بند تھی، پھر یہ روشنی کہاں سے آئی تھی؟ آہستہ آہستہ وہ روشنی بڑھتے بڑھتے تیز ہو گئی اور ساری چھت پر پھیلنے لگی۔
میں حیرت سے دیکھ رہی تھی کیونکہ اسٹور میں تو کوئی تھا بھی نہیں اور روشنی اچھی خاصی تیز تھی۔ میرا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا اور سانس خشک ہو چکا تھا۔ پہلے میں نے سوچا کہ اوپر جا کر دیکھتی ہوں، لیکن پھر میری اوپر جانے کی بھی ہمت نہیں ہوئی۔ اب میں وہیں پر سہم کر صحن میں ہی بیٹھی رہی۔ اتنی دیر میں علی بھی آ گئے تو میں بھاگ کر ایک دم ان کے سینے سے جا لگی۔ علی نے مجھے پیچھے کیا اور کہنے لگے، تمہیں کیا ہوا ہے؟ میں نے ڈرتے ڈرتے اوپر اسٹور کی طرف اشارہ کیا اور کہا، علی وہ دیکھیں، اوپر اسٹور میں کتنی روشنی ہے۔ علی نے میری انگلی کی سمت میں اوپر دیکھا تو کہنے لگے، وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، اندھیرا ہے۔ لیکن میں دیکھ رہی تھی تو مجھے روشنی لگ رہی تھی۔ میں نے دوبارہ علی سے کہا، نہیں علی، آپ اوپر کی طرف دیکھیں تو صحیح، دیکھیں کتنی روشنی ہے، ایسے لگ رہا ہے جیسے بہت سی لائٹیں جل رہی ہوں۔ لیکن علی نے میری بات کو جھٹلا دیا اور کہنے لگے، اوپر روشنی نہیں ہے، اندھیرا ہے، نہ جانے تم کیوں ایسے کہہ رہی ہو، شاید پاگل ہو گئی ہو۔ علی غصے سے کہتے ہوئے اندر چلے گئے تو ان کے پیچھے میں بھی اندر چلی آئی اور چور نظروں سے بیڈ کی طرف دیکھنے لگی۔ مجھے ابھی بھی ایسا لگ رہا تھا جیسے کمرے میں کوئی اور بھی موجود ہے۔ میں نے سارے کمرے میں نگاہ دوڑائی لیکن مجھے کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ پھر مجھے اچانک خیال آیا تو میں نے علی سے پوچھا کہ آپ کے ہاتھ کو کیا ہوا تھا، آپ کہاں چلے گئے تھے؟ تو وہ کہنے لگے، جب تمہارے بالوں کو پکڑا تو مجھے ایسے لگا جیسے کسی نے زور سے میرا ہاتھ پیچھے جھٹک دیا ہے۔ وہ جھٹکا اتنا شدید تھا کہ میرے ہاتھ کا جوڑ درد کرنے لگا اور میں باہر اسی لیے چلا گیا تھا کہ کہیں غصے میں دوبارہ تم پر ہاتھ نہ اٹھا لوں۔ علی کی بات مجھے حیرت میں ڈال گئی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ میری چھٹی حس مجھے صحیح اشارہ کر رہی تھی۔ علی سونے کے لیے لیٹ گئے اور مجھے کہنے لگے، لائٹ آف کر دو، لیکن میں انسنی کر کے بیٹھی رہی۔ میری ہمت ہی نہیں پڑ رہی تھی کہ کمرے کی لائٹ بند کروں، لیکن چونکہ علی نے دوبارہ کہا تو چاروں ناچار مجھے لائٹ بند کرنا ہی پڑی۔ اندھیرے کمرے میں علی کے برابر آ کر دوسری طرف لیٹ گئی، لیکن ابھی بھی دل تیز تیز دھڑک رہا تھا اور چھٹی حس بار بار یہ اشارہ کر رہی تھی کہ کمرے میں کوئی موجود ہے۔ ساری رات میں دل ہی دل میں اللہ سے توبہ کرتی رہی اور آنکھوں میں ہی ساری رات کٹ گئی۔ اسی وجہ سے صبح طبیعت بہت بھاری سی تھی۔ صبح سارا دن میں یہی سوچتی رہی کہ شاید وہ میرا وہم تھا، لیکن اگر وہ وہم تھا تو پھر علی کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ کیا تھا؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ سوچ سوچ کے میرا دماغ تھک چکا تھا۔ شام کو جب میں چھت پر کپڑے اتارنے گئی تو کچھ چیزیں اسٹور میں رکھنے والی تھیں۔ میں نے اسٹور کا دروازہ کھولا، دل میں ایک وہم سا جاگ رہا تھا۔ مجھے خوف محسوس ہو رہا تھا، نہ جانے وہ روشنی سچ تھی یا میرا وہم تھی۔ لیکن ابھی بھی اسٹور میں جاتے ہوئے میرا دل خوفزدہ ہو رہا تھا۔ لیکن پھر بھی ہمت کر کے میں اندر داخل ہوئی۔ اندر داخل ہوتے ہی مجھے ایک عجیب سا احساس ہوا، ویسا ہی احساس جیسا اپنے کمرے میں ہوا تھا۔ مجھے یہاں بھی لگ رہا تھا جیسے کچھ موجود ہے۔ میں نے جلدی سے چیزیں ٹھکانے پر رکھیں اور باہر نکلنے لگی، لیکن ایک آواز نے مجھے روک لیا، عالیہ رکو۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی دوڑ گئی اور میں وہیں پر جیسے جم سی گئی، مجھ سے واپس مڑا بھی نہیں گیا۔ پھر میں نے آہستہ سے گردن گھما کر دیکھا تو کونے میں ایک آدمی کھڑا تھا، درمیانی سی عمر کا تھا۔ وہ خوش شکل اور خوش لباس آدمی تھا۔ میں نے خوفناک نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، تم کون ہو؟ تو وہ کہنے لگا، میں شاہ جنات ہوں، یعنی جنات کا بادشاہ۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ میرے تو اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا سانس نیچے رہ گیا۔ میں نے کچھ دیر بعد تھوک نکلتے ہوئے اس سے کہا، تم یہاں پہ کیسے؟ تو وہ کہنے لگا، میں یہاں پر تمہاری وجہ سے آیا ہوں۔ تم اس دن رو رو کر سورہ جن کی تلاوت کر رہی تھی، مجھ سے رہا نہیں گیا، اس لیے میں تمہاری مدد کے خیال سے آیا ہوں۔ اب تم بے فکر رہو، تمہاری زندگی میں سب کچھ اچھا ہوگا اور تمہیں مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ ہم تب تک کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے جب تک کہ وہ ہمیں نقصان نہیں پہنچاتا۔ لیکن میری ایک درخواست ہے، تم روزانہ اس کمرے میں آ کر سورہ جن کی تلاوت ضرور کیا کرنا، پھر ہی تمہیں اس کا فائدہ ملے گا۔ اس کی باتیں میرے لیے بہت حیران کن تھیں اور میں سمجھی کہ وہ صرف میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے، لیکن مذاق کیسا، وہ تو حقیقت میں میرے سامنے کھڑا تھا۔ میں اس کی بات پر سر ہلاتی سر پٹ وہاں سے بھاگی اور نیچے آ کر اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے بیٹھ گئی، جیسے ہر چیز سے چھپ جانا چاہتی ہوں۔ لیکن نہیں،
ایسے دروازہ بند کر لینے سے میں کیسے چھپ سکتی تھی؟ مجھے اس بات پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں جنات کے بادشاہ سے مل کر آئی ہوں۔ یہ میں نے اسے دیکھا ہے۔ میں حیران تھی کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ کچھ دیر بعد ہی باہر کے گیٹ کی زوردار آواز آئی تو میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا، لیکن اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ علی کے علاوہ اس وقت اور کون ہو سکتا تھا؟ گیٹ پر آ کے عادتاً میں نے پوچھا تو وہ علی ہی تھا۔ میں نے دروازہ کھول دیا۔ علی نے شاید میری اڑی اڑی رنگت دیکھ لی تھی، اسی لیے پوچھنے لگا، کیا ہوا ہے تمہیں؟ اتنی بدحواس کیوں لگ رہی ہو؟ لیکن میں نے علی کو کچھ بھی نہیں بتایا، بلکہ یہی کہا کہ کچھ نہیں، بس میری طبیعت تھوڑی ٹھیک نہیں ہے۔ میں تھوڑی دیر کے بعد اوپر چھت کی طرف دیکھ رہی تھی۔ بار بار دھیان میرا اسٹور کی طرف جا رہا تھا۔ اگر تو جو کچھ اس نے کہا تھا وہ سچ ہے تو مجھے آج بھی اوپر جا کر سورہ جن پڑھنا تھی۔ علی کو کھانا دے کر میں چائے بنانے کچن میں چلی آئی، لیکن ابھی بھی دھیان بار بار اوپر اسٹور کی طرف جا رہا تھا۔ چائے ابل کر سوکھ چکی تھی۔ وہ تو جب برتن نے دھواں دینا شروع کیا تو میں نے جلدی سے چونک کر چولہا بند کر دیا اور افسوس سے برتن کو دیکھنے لگی۔ اب اس کو مانجنا بھی ایک بہت بڑا عذاب تھا۔ علی کے لیے نئی چائے بنائی اور اسے چائے دے کر میں اسے بتا کر اوپر اسٹور روم میں چلی آئی اور وہاں بیٹھ کر سورہ جن پڑھنے لگی۔ لیکن جس طرح میں نے وہ سورہ پڑھی یہ میں ہی جانتی ہوں یا پھر میرا خدا۔ خوف سے میری ٹانگیں کانپ رہی تھیں اور سانس خشک ہو چکا تھا، لیکن پھر بھی مجھے وہ سورت پڑھنی ہی تھی، کیونکہ اگر میں نہ پڑھتی تو شاید اس میں میرا ہی نقصان تھا۔ سورہ جن پڑھ کے میں فوراً نیچے بھاگی۔ علی نے مجھے بڑے غور سے دیکھا اور کہنے لگا، یہ تم 2-3 دن سے اتنی بدحواس کیوں ہوئی پھر رہی ہو؟ کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ لیکن میں نے علی کو کچھ نہیں بتایا اور یہی کہا، بس تمہیں ایسا لگ رہا ہے، جبکہ میری تو طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ نہ جانے علی مطمئن ہوا کہ نہیں، لیکن چپ ضرور کر گیا۔ اب میں نے روزانہ سورہ جن پڑھنا شروع کر دی اور میں نے دیکھا کہ آہستہ آہستہ علی کا رویہ مجھ سے بہت اچھا ہوتا جا رہا ہے۔ اب وہ مجھے ڈانٹتا بھی نہیں تھا، بات بے بات غصہ نہیں کرتا تھا، اور ہاتھ اٹھانا تو بہت دور کی بات ہو چکا تھا۔ علی نے کافی دن ہو گئے تھے مجھ پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا۔ میرے گھر میں ایک سکون سا تھا۔ انہی دنوں میں علی کی بڑی باجی چلی آئیں۔ باجی تقریباً سال کے بعد آئی تھیں اور رہنے کے ارادے سے آئی تھیں۔ اب باجی نے بھی جب رہ کر دیکھا تو علی کا رویہ دیکھ کر وہ بھی حیران ہوئی اور ایک دن مجھ سے پوچھنے لگیں، عالیہ، یہ علی کا رویہ اتنا اچھا کیسے ہو گیا؟ یہ کیسے اتنا بدل گیا؟ باجی نے پوچھا تو میں خود کچھ نہیں جانتی تھی، تو باجی کو کیا بتاتی؟ بس باجی کی بات پر پھیکا سا ہنستی۔ جتنے دن باجی یہاں پر رہی تھیں میں روزانہ باقاعدگی سے سورہ جن جا کر پڑھتی تھی۔ ایک دن باجی نے مجھے سورت پڑھتے دیکھ لیا تو مجھ سے پوچھنے لگ گئیں، لیکن میں نے سچ نہیں بتایا کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ مجھ سے غلط گمان کریں، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ میری بہت بڑی غلطی ہوگی۔ باجی نے علی کو میرے خلاف بھڑکا دیا اور اسے کہنے لگیں، یہ تمہارے اوپر جادو کرتی ہے، میں نے خود اسے جادو کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور اس طرح کی اور بھی کئی باتیں علی کے دماغ میں ڈال دیں۔ علی کا موڈ مجھ سے خراب ہو گیا اور اس دوران ایک دن چھوٹی سی بات پر غصہ کرتے ہوئے علی نے میرے اوپر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی، لیکن آگے جو کچھ ہوا اس نے ہم سب کو لرزا کر رکھ دیا۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ میں کھانا بنا رہی تھی کہ علی نے مجھے اپنے کپڑے استری کرنے کا کہہ دیا، حالانکہ میں نے کہا بھی کہ دوسرا سوٹ استری پڑا ہوا ہے، آپ وہ پہن لیں، لیکن علی کا یہی کہنا تھا کہ مجھے یہی سوٹ پہننا ہے اور ابھی کہ ابھی اسے استری کر کے دو۔ مجبوراً میں آنچ ہلکی کرتی ہوئی علی کا سوٹ استری کرنے چلی گئی۔ ابھی میں قمیض استری کر رہی تھی کہ اسی دوران گیٹ پر بیل ہوئی۔ 2-3 بار لگاتار بیل ہوئی، لیکن علی شاید نہا رہا تھا اور باجی ویسے ہی کمرے میں آرام کرتی رہتی تھیں۔ اس وقت بھی شاید انہوں نے ٹی وی کی آواز اونچی کر رکھی تھی، جس کی وجہ سے بیل کی آواز نہیں گئی۔ میں حواس باختہ سی فوراً گیٹ کی طرف بھاگی۔ دیکھا تو گیٹ پر ساتھ والے ہمسایوں کی بچی تھی جو کہ ماچس لینے کے لیے آئی تھی۔ اسے وہ دے کر فٹافٹ رخصت کیا اور دوبارہ کپڑے استری کرنے کے لیے استری سٹینڈ پر آ گئی، لیکن یہ دیکھ کر میرا سانس خوش ہو گیا کہ علی کا وہ سوٹ جل چکا تھا۔ میں جلدی میں کہیں استری اوپر رکھ کر ہی چلی گئی تھی اور قمیض کے سامنے استری لگ گئی اور وہاں سے قمیض جل گئی۔ بے بسی سے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مجھے پتا تھا یہ علی کا بہت پسندیدہ سوٹ تھا اور اب وہ بہت غصہ کرے گا۔ میں ذہنی طور پر خود کو آنے والے وقت کے لیے تیار کر رہی تھی
کہ اتنے میں علی نہا کر آ گیا اور کپڑے مانگنے لگا۔ جیسے ہی قمیض اسے دکھائی، اس کا پارا تو 7ویں آسمان کو چھو گیا، اور ایک دم اس نے مجھے بالوں سے پکڑا اور گھسیٹتا ہوا باہر لے آیا۔ علی نے جیسے ہی مجھے مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا تو اس کا ہاتھ جیسے فضا میں ہی کسی نے روک لیا ہو، وہیں پر ساکت رہ گیا۔ علی حیرانی سے اپنے ہاتھ کی طرف دیکھ رہا تھا جو آگے بڑھ ہی نہیں رہا تھا۔ باجی بھی علی کی اونچی آواز سن کر باہر آ چکی تھی اور اب حیرانگی سے دیکھ رہی تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ علی نے کچھ دیر کوشش کی اور پھر مجھے ایک زوردار دھکا دے کر جھنجھلاتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ میں ذلت اور بے بسی کے احساس سے رونے لگی۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ علی پھر سے ہاتھ اٹھانے پر آ جائے گا۔ اتنی مشکل سے تو اس کی عادت چھوٹی تھی۔ وہ سارا دن میں اپنے کمرے میں بند پڑی رہی، رہ رہ کر مجھے رونا آ رہا تھا۔ مغرب کے بعد جیسے ہی اوپر اسٹور میں جا کر سورج جن پڑھنے کا وقت ہوا تو میں سستی سے اٹھ کر چلی گئی۔ میں نے قرآن پاک کھول کر اپنے آگے رکھ لیا، لیکن مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا تھا، تو ٹپ ٹپ کر کے آنسو بہتے جا رہے تھے کہ اتنے میں وہی جنات کا بادشاہ یہاں پر حاضر ہو گیا۔ مجھے کہنے لگا، عالیہ، میں نے تمہیں کہا تھا کہ باقاعدہ ہر روز سورج جن پڑھتی رہنا، لیکن تم نے ایسا نہیں کیا۔ تم نے ایک دن بیچ میں چھوڑ دیا اور دیکھو آج تمہارے شوہر نے تمہارے ساتھ کیا کیا۔ اس کی باتیں میں حیرت سے دیکھنے لگی۔ مجھے تو خیال ہی نہیں رہا تھا کہ میں نے ایک دن کا ناغہ کر دیا تھا۔ میں اس سے بہت شرمندہ ہوئی اور اسے کہا کہ آئندہ ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا۔ جب سورت پڑھ کے اسٹور میں سے نیچے آئی تو علی اور باجی صحن میں ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ باجی مجھے بڑی عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی اور علی کی نظریں بھی کچھ بدلی سی لگ رہی تھیں۔ علی مجھ سے کہنے لگا، تم اوپر کس سے باتیں کر رہی تھی؟ کمرے میں کس کو بلایا ہوا تھا؟ علی کی یہ بات سن کر میں تو جیسے زمین میں گڑ گئی اور ایک دم دماغ معاف ہو گیا، لیکن پھر اسے کہنے لگی کہ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے جیسا تم سمجھ رہے ہو، میں نے کسی کو نہیں بلایا ہوا تھا۔ تو پھر تم اکیلی بیٹھی باتیں کر رہی تھی؟ اب اس بات کا جواب میرے پاس تو تھا، اسی لیے میں خاموش رہی، لیکن باجی نے علی کے غصے کو بڑھا دیا اور کہا، ضرور اس کا کوئی عاشق ہے جسے اس نے چھت پر بلایا ہوا تھا اور اسے باتیں کر رہی تھی۔ یہ روز اسی ٹائم چھت پر جاتی ہے، پوچھو اس سے یہ کیا کرنے جاتی ہے۔ باجی نے مرچ مسالہ لگا کر بات کو بڑھاوا دے دیا اور علی کا پارا ایک دم بڑھ گیا۔ علی نے مجھے بالوں سے پکڑ کر زوردار جھٹکا دیا اور کہنے لگا، سچ سچ بتا، اوپر کون تھا؟ تو کس سے باتیں کر رہی تھی؟ علی نے اتنی زور سے میرے بالوں کو پکڑا ہوا تھا کہ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میری کھال بھی اس کے ساتھ ہی کھینچ رہی ہو۔ تکلیف کے باعث میری آنکھوں سے آنسو آ گئے اور میں نے دونوں ہاتھ اپنے سر پر رکھتے ہوئے اسے کہا، علی میں سچ بتاتی ہوں، چھوڑو مجھے، میں آپ کو سب کچھ سچ سچ بتاتی ہوں۔ میرا یہ کہنا تھا کہ علی نے ایک دم ایک جھٹکے سے مجھے چھوڑ دیا اور پھر میں نے اسے اس رات سے لے کر آج کے دن تک سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ میری بات سن کر وہ دونوں بہن بھائی تو ایسے ہو گئے جیسے میں غلط کہہ رہی ہوں، لیکن میں نے علی سے کہا کہ میں تمہیں بالکل سچ سچ بتا رہی ہوں۔ ہمارے گھر میں شاہ جنات کا سایہ ہے اور وہ میری رکھوالی اور خوشحالی کے لیے ادھر موجود ہے۔ میں اس لیے روزانہ سورج جن پڑھنے اوپر جاتی ہوں تاکہ وہ میرے لیے بہتر ثابت ہو۔ علی کا تو میری بات سن کر جیسے رنگ ہی فک ہو گیا، لیکن وہ کچھ بولا نہیں اور اوپر چلا گیا۔ باجی بھی عجیب نظروں سے دیکھتی مجھے چلی گئی، لیکن اب تو ایک بات تو طے تھی کہ مجھے سورج جن کو پڑھنا ہی پڑھنا تھا۔ میں نے اب اسے اپنا روز کا معمول بنا لیا۔ ابھی اس معمول کو تقریباً 1 مہینہ ہی گزرا تھا کہ مجھے وہ خبر ملی جس کا اتنے برسوں سے انتظار تھا۔ میں ماں بننے والی تھی۔ میرے تو جیسے پاؤں ہی زمین پر نہیں پڑ رہے تھے اور مجھے یقین تھا کہ علی بھی اتنا ہی خوش ہوگا جتنا کہ میں تھی، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ میری خوش فہمی ہے۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب علی کو میں نے بچے کے بارے میں بتایا تو وہ پہلے تو اتنا حیران ہوا اور پھر کوئی بھی رد عمل دیے بغیر دوسری طرف منہ کر کے سو گیا۔ میں اس کے رویے کے بارے میں سوچتی رہ گئی، نہ جانے علی میرے ساتھ ایسا کیوں کرتا ہے، آخر اس کے پیچھے کیا وجہ ہے، لیکن مجھے کوئی سرا ہاتھ نہیں آیا۔ میں اب خوش رہنا چاہتی تھی کیونکہ آگے ہی اللہ نے اتنی دیر بعد میری سنی تھی اور اب جلد ہی میں ایک بچے کی ماں بننے والی تھی۔ میں ہر وقت انہی خیالوں میں کھوئی سی رہتی تھی، لیکن سورج جن پڑھنا نہیں بھولی۔ مجھے لگتا تھا کہ شاید اسی کی وجہ سے ہی اللہ نے میری سنی ہے، اسی لیے میں نے اب اس عمل کو اور پکا کر لیا۔ لیکن میری خوشیوں کی مدت بہت کم تھی۔
ایک دن علی کو پھر کسی بات پر غصہ آ گیا اور اس نے مجھے مارنا شروع کر دیا۔ علی نے ابھی مجھ پر ہاتھ اٹھایا ہی تھا کہ اچانک میرے ارد گرد روشنی بھرنے لگی اور ایسا لگنے لگا جیسے میں کسی روشنی کے حصار میں آ گئی ہوں۔ علی نے جب دوبارہ ہاتھ اٹھایا تو اس کا ہاتھ ہوا میں ہی رہ گیا۔ علی حیرت سے میرے ارد گرد پھیلی روشنی دیکھ رہا تھا۔ پھر ایک دم اسے لگا جیسے کسی نے علی کا ہاتھ پکڑ کر نیچے کیا ہو۔ پھر ایک آواز آئی، خبردار، جو آئندہ اس پر ہاتھ اٹھایا، ورنہ ہم سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ بچی ہمارے حصار میں ہے اور اس کے محافظ ہم ہیں۔ آئندہ تم اس کی طرف ٹیڑھی نظر کر کے بھی مت دیکھنا۔ یہ آواز اتنی باروب اور بھاری تھی کہ علی کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ حیرت سے گنگ ہو کر رہ گیا اور پھر گھر سے ہی باہر چلا گیا۔ لیکن اس بات سے باجی بھی اتنا ڈر گئیں کہ وہ بھی ہمارے گھر سے چلی گئیں۔ میں نے سکون کا سانس لیا۔ میں نے جنات کے بادشاہ کا شکریہ ادا کیا، لیکن علی کی طرف سے میں کھٹک چکی تھی۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں وہ مجھے اور میرے ہونے والے بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ لیکن اس دن علی گھر پر ہی نہیں آیا۔ ساری رات بھی وہ گھر نہیں آیا۔ میں اکیلی تنہا اس خالی گھر میں تھی اور اس کا انتظار کرتی رہی، لیکن وہ گھر نہیں آیا۔ اگلے دن جب وہ آیا تو میں جیسے پھٹ پڑی اور اس سے پوچھنے لگی کہ آخر وہ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ کیوں وہ میرے ساتھ اتنی بے اعتنائی برت رہا ہے؟ کیوں وہ مجھے اس طرح نظر انداز کر رہا ہے اور کیوں مجھے اس حالت میں بھی مارتا ہے؟ آخر میں رو دینے والی ہو گئی۔ اور پھر علی نے جو کچھ مجھ سے کہا اس نے تو میری ذات کے پرخچے اڑا دیے۔ علی کہنے لگا، عالیہ، میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں اور میں نے اس کے ساتھ شادی کی ہوئی ہے۔ اب میں اس کے ساتھ ہی رہوں گا۔ اس میں سے میرا ایک بیٹا بھی ہے۔ میں اسی لیے نہیں چاہتا تھا کہ تمہارے میں سے میرا کوئی بچہ ہو، کیونکہ میں 2 کشتیوں کا مسافر نہیں بننا چاہتا تھا۔ لیکن اب اگر ایسا ہو ہی گیا ہے تو کوئی بات نہیں۔ مجھے اطمینان رہے گا کہ تم اکیلی نہیں رہو گی، بلکہ بچے کی مصروفیات تمہارے ساتھ رہیں گی۔ میں اب ادھر ہی شفٹ ہو رہا ہوں۔ تمہیں ہر مہینہ خرچہ ملتا رہے گا، بس تم مجھے تنگ کرنے کی کوشش مت کرنا۔ علی نے کہا تو میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ کچھ دیر بعد جب میں بولنے کے قابل ہوئی تو میں نے اس سے کہا، پھر تم نے مجھ سے شادی کیوں کی تھی جب تمہیں مجھ سے محبت ہی نہیں تھی؟ تو وہ کہنے لگا، تم میری ماں کی پسند تھی اور ماں اس وقت بیمار تھی۔ انہوں نے مجھے جذباتی طور پر بلیک میل کر کے تم سے شادی کرنے کے لیے رضامند کر لیا، جبکہ میں نے انہیں پہلے ہی شبانہ کے بارے میں بتا دیا تھا۔ میں نے انہیں کہا تھا کہ اس کے گھر رشتہ لے کر جائیں، لیکن وہ نہیں مانی۔ انہیں تم پسند آ گئی تھی، اسی لیے وہ تم سے میری شادی کروا گئی۔ لیکن میں اپنے دل کا کیا کرتا جس میں صرف شبانہ کا بسیرا تھا؟ اور پھر تم سے شادی کے کچھ عرصے کے بعد ہی میں نے اس سے شادی کر لی، لیکن یہ شادی میں نے خفیہ رکھی اور کبھی کسی کو نہیں بتایا۔ لیکن ابا کو پھر بھی پتہ چل گیا تھا۔ اسی وجہ سے وہ صدمے میں آ گئے، کیونکہ انہیں لگا تھا کہ میں نے ان کی حکم عدولی کی ہے۔ لیکن جب میں نے ان کو ان کے پوتے کے بارے میں بتایا تو وہ بہت خوش ہوئے اور اب اکثر وہ اس سے ملنے کے لیے جانے لگے۔ لیکن پھر ابا کو زندگی نے اتنی مہلت نہیں دی اور وہ اس دنیا سے گزر گئے۔ تم اکیلی تھی، اس وجہ سے میں تمہارا خیال کر کے یہاں پر رک جاتا تھا، لیکن اب میں مستقل شبانہ کے پاس شفٹ ہو رہا ہوں، کیونکہ میری وجہ سے اس نے بہت برداشت کیا۔ علی نے اپنا سامان اٹھایا اور گھر سے چلا گیا۔ میں اس خالی گھر میں اکیلی رہ گئی، لیکن میں نے سورۃ جن کی تلاوت کا معمول نہیں چھوڑا۔ میں وہ روزانہ مغرب کے بعد پڑھتی۔ آہستہ آہستہ اب میں نے اپنا دل لگا ہی لیا تھا۔ علی کبھی ہفتے بعد، کبھی 15 دن بعد چکر لگا جاتا اور جو ضرورت کی اشیاء ہوتی خود ہی بھیج دیتا، ورنہ میں نے اسے کبھی نہیں کہا تھا۔ اور اب تو علی نے ویسے بھی آنا چھوڑ دیا تھا۔ جنات کا بادشاہ اکثر میری دلجوئی کرنے کے لیے آ جاتا۔ اس کا کہنا تھا کہ ایک دن علی ضرور اس کی طرف واپس آئے گا، لیکن مجھے اس کی بات پر یقین نہیں تھا، کیونکہ علی اپنی محبت کے ساتھ جی رہا تھا، تو پھر اسے میرے پاس آنے کی کیا ضرورت تھی؟ جنات کے بادشاہ نے گھر میں 2 جنات ہر وقت کے لیے معمور کر دیے تھے۔ وہ میری حفاظت کرتے اور میرا خیال رکھتے۔ مجھے اب ان کی بھی عادت ہو چکی تھی۔ وہ دونوں ہمہ وقت میرے قریب قریب ہی رہتے۔ جیسا ڈر اور خوف مجھے پہلے محسوس ہوتا تھا، اب ویسا بالکل بھی نہیں رہا تھا۔ علی کے جانے کے تقریباً 7 ماہ بعد آدھی رات کے وقت دروازہ زور زور سے دھڑ دھڑایا گیا،
میں ایک دم گھبرا کر اٹھی۔ میرا 8واں مہینہ چل رہا تھا۔ میں آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی باہر کی طرف آئی۔ میرے گھر تو کوئی بھی نہیں آتا تھا۔ پھر یہ آدھی رات کو کس نے دروازہ اتنی زور سے کھٹکھٹایا؟ شاید کسی کو مدد کی ضرورت ہو۔ بار بار دل میں عجیب سے خیالات آ رہے تھے۔ اسی طرح میں گیٹ تک پہنچی اور عادتاً پوچھا، کون ہے؟ تو کچھ دیر کی خاموشی کے بعد جواب میں اس نے کہا، میں ہوں، علی، دروازہ کھولو۔ علی کی آواز سن کر میں نے ایک دم دروازہ کھول دیا۔ سامنے ہی علی کھڑا تھا۔ علی بہت بدلا ہوا دکھ رہا تھا۔ وہ اس وقت میلے سے کپڑوں میں ملبوس تھا۔ چہرے کی داڑھی بڑی ہوئی تھی، آنکھوں کے گرد گہرے حلقے تھے۔ علی پہلے سے بہت کمزور ہو گیا تھا۔ اسے دیکھ کر میری آنکھیں بھیگ گئیں۔ میں نے اسے اندر آنے کے لیے کہا۔ اندر آ کر وہ برآمدے میں رکھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کی دوسری طرف میں بھی بیٹھ گئی تو وہ پوچھنے لگا، کیسی ہو؟ میں نے بھی آہستہ سے جواب دیا، ٹھیک ہوں، اور پھر خاموش ہو گئی۔ کافی دیر یہ خاموشی چھائی رہی، جسے میں نے ہی توڑا اور کہا، کچھ کھاؤ گے؟ تو اس نے نفی میں سر ہلا دیا اور کہنے لگا، عالیہ، میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ دراصل میں… اتنا کہہ کر علی نے تھوڑا وقفہ لیا اور پھر کہنا شروع کیا، میں تم سے معافی مانگنے آیا ہوں۔ میں نے تمہارے ساتھ بہت زیادتی کی ہے، بہت ظلم کیے ہیں۔ تم خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ علی نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے تو میں ششدر رہ گئی۔ کیا یہ وہی علی تھا جو میرے سامنے اتنا غصے اور روب میں رہتا تھا اور اب ایک دم ایسے عاجز بن گیا تھا؟ میں حیران رہ گئی اور میں نے اس کے جوڑے ہاتھ ایک دم بڑھ کر تھام لیے اور کہنے لگی، علی، تم بے فکر رہو، میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ میرے دل میں تمہارے لیے کوئی بات نہیں ہے۔ میری بات سن کر اس نے بڑی محبت بھری نظروں سے مجھے دیکھا اور کہنے لگا، میں جب تمہیں چھوڑ کر یہاں سے گیا تو شبانہ کے ساتھ رہنے کے لیے میں بہت خوش تھا۔ کچھ دن تو ہمارے بہت اچھے گزرے اور پھر میرا دل اس کی طرف سے جیسے بدلنے لگا۔ شبانہ ویسی نہیں تھی جیسے میں اس کو پہلے سمجھتا تھا۔ اس کے ساتھ رہنے میں مجھے پتہ چلا کہ وہ اچھی لڑکی نہیں ہے۔ اس نے میرے بیٹے کا بھی خیال نہیں رکھا۔ وہ ہر وقت صرف اپنے ہار سنگھار کی فکر کرتی رہتی ہے۔ مجھے بار بار تمہارا خیال آتا جسے میں ذہن سے جھٹک دیتا۔ میں پہلے بھی تم سے معافی مانگنے کے لیے آنا چاہتا تھا، لیکن میری ہمت ہی نہیں پڑ رہی تھی۔ میرا دل اب ادھر نہیں لگ رہا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ بس اگلا پل پلک جھپکتے ہی تمہارے پاس آ جاؤں۔ پھر انہی دنوں میں شبانہ کے اتوار بدلنے لگے۔ اسے میں بھی کھٹکنے لگا۔ وہ بہانے سے کئی بار مجھ سے کہہ چکی تھی کہ یہاں سے چلے جاؤ، لیکن میں کس منہ سے تمہارے پاس واپس آتا؟ تمہیں تو میں اتنی نفرت اور رعونیت سے چھوڑ کر گیا تھا، پھر اب کیسے واپس لوٹ آتا؟ اور پھر ایک دن شبانہ کو مجھے چھوڑنے کا موقع مل گیا۔ اب شبانہ کو مجھ سے امیر کوئی اور شخص مل گیا اور وہ مجھے چھوڑ کر اسی کے ساتھ چلی گئی۔ میں خالی ہاتھ رہ گیا۔ اس نے میرے ساتھ وہی کچھ کیا جو کہ میں نے تمہارے ساتھ کیا۔ آج شبانہ کو گئے ہوئے اتنے دن ہو گئے ہیں، میں وہاں خالی گھر میں اکیلا بیٹھ کے پچھتاتا رہتا، لیکن میں تمہارے پاس معافی مانگنے نہیں آ سکا۔ آج ہمت ہوئی ہے تو میں تمہارے پاس چلا آیا ہوں۔ مجھے معاف کر دو عالیہ، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ میں نے تم پر جو ظلم کیا ہے، اللہ نے مجھ سے اس کا بدلہ لے لیا ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں آئندہ تمہارے ساتھ کوئی زیادتی اور کوئی ظلم نہیں کروں گا۔ بس تم مجھے ایک بار معاف کر دو۔ علی نے التجائیہ انداز میں کہا تو میں ایک دم حیران رہ گئی اور ممنون نظروں سے سامنے کھڑے جنات کے بادشاہ کی طرف دیکھا۔ جنات کے بادشاہ کی کہی ہوئی ساری باتیں سچ ثابت ہوئی تھیں۔ اسی رات جب میں اسٹور میں بیٹھ کر سورہ جن کی تلاوت کر رہی تھی، تب جنات کے بادشاہ میرے پاس آئے تھے۔ میں انہیں دیکھ کر خوفزدہ ہو گئی تھی، تلاوت چھوڑ کر پیچھے ہو کر کھڑی ہو گئی۔ لیکن جنات کے بادشاہ نے مجھ سے کہا کہ ڈرو مت، مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ میں حیران رہ گئی کہ بھلا مجھ سے کیا ضروری بات ہو سکتی ہے، لیکن پھر جو کچھ انہوں نے کہا اس نے تو میرے حواس ہی مختل کر دیے۔ انہوں نے مجھے علی کی شادی اور بے وفائی کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ میں سن کر رونے لگی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ علی ایسا بھی کر سکتا ہے، لیکن جنات کے بادشاہ نے مجھے کہا کہ وہ میرا گھر بچانے کے لیے میری مدد کریں گے اور کچھ ہی عرصے میں علی مکمل طور پر میرا ہو جائے گا اور وہ اس عورت کو بھول جائے گا، اسے چھوڑ دے گا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ سب کیسے ہوگا
تو انہوں نے کہا یہ تم سب مجھ پر چھوڑ دو، بس تم نے صبر سے کام لینا ہے اور حوصلے کے ساتھ سب کچھ کرنا ہے۔ میں نے ان سے وعدہ کیا اور اپنا گھر بچانے کے لیے صبر اور حوصلے سے کام لیا۔ جنات کے بادشاہ نے میرا ساتھ دیا اور آج وہ عورت علی کو چھوڑ کر جا چکی ہے۔ علی اب مکمل طور پر میرا ہے۔ میرا بچہ بھی اس دنیا میں آنے والا ہے اور اب ہم ایک مکمل فیملی بن کر رہیں گے۔ اس مکمل فیملی کے پیچھے اگر میری کوششوں کا عمل دخل تھا تو جنات کے بادشاہ نے ہر معاملے میں میرا بہت ساتھ دیا تھا، اسی لیے میں نے ان کا بہت شکریہ ادا کیا۔ لیکن مجھے معلوم تھا کہ وہ اب بھی اپنی نظر کرم مجھ پر رکھیں گے اور آئندہ زندگی میں بھی میرا ساتھ دیتے رہیں گے۔ علی کو میں نے اپنی محبت کا یقین دلایا اور اسے اپنے ساتھ رہنے کی پیشکش کی تو وہ جیسے کھل ہی اٹھا۔ علی اب میرا بہت خیال رکھتا تھا۔ ہمارے ہاں بیٹا پیدا ہوا تھا۔ علی بے انتہا خوش تھا۔ وہ اپنے بیٹے سے بھی بہت پیار کرتا تھا۔ اب مجھے یقین تھا کہ خوشیوں بھری زندگی میری منتظر ہے، لیکن ایک بات جو میں نے کبھی نہیں بھولی وہ تھی مغرب کے بعد اسٹور میں جا کر سورہ جن کی تلاوت کرنا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔